कायनातीज या मैं आपको क्या कहूँ, कायनाती यार, कायनाती दोस्त, या चले कायनातीज। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री है, लेकिन उससे ये पता चलता है कि आपकी सपोर्ट इस चीज़ के लिए मौजूद है और ये चैनल ताकि चलता रहे। तो आज ज़रा बात करते हैं सुपरनोवा 1987 ए की। अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी शोरशा हो रहा था कि बीटल जूस, वो जो एक ओरायन कॉन्स्टलेशन में सितारा है, क्या वो सुपरनोवा होने वाला है या नहीं। और वाकई अगर वो सुपरनोवा हुआ तो वो बहुत ही शानदार किस्म की एक रात के वक्त हमें एक वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा। लेकिन 1987 में 24 फरवरी को एक सितारा सुपरनोवा हुआ, और वो बड़ी आसानी से बगैर किसी टेलीस्कोप के नजर आता था। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि वो नजर आता था सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये सितारा, ये लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड्स में, हमारी अपनी कहकशां है मिल्की वे, और मिल्की वे की कुछ सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं। लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड उसमें से एक सैटेलाइट गैलेक्सी है। वो तकरीबन हमसे 170,000 लाइट ईयर्स के फासले पर है। अब नॉर्मली जब हम गैलेक्सीज की बात करते हैं, हम बात करते हैं मिलियंस या बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की, लेकिन लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड सिर्फ 170,000 लाइट ईयर्स के फासले पर है। तो उस गैलेक्सी में एक स्टार एक्सप्लोड हुआ, और ये पहली दफा था कि एस्ट्रोनॉमर्स ने मॉडर्न एरा में जो टेलीस्कोप्स हैं वो इतना करीबी सुपरनोवा ऑब्जर्व किया। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने, जैसा कि आप एक्सपेक्ट करेंगे, इस सुपरनोवा को बेइंतहा डिटेल में स्टडी किया है। एक थोड़ा सा पर्सनल नोट कि 1987 में मैं इंटर में था डीजे साइंस कॉलेज कराची में, और उस वक्त एक लिहाज से एस्ट्रोनॉमी का जुनून की पीक थी। और मुझे याद है कि जब ये सुपरनोवा हुआ तो मैंने कोशिश की कि इसके सिलसिले में जितनी भी डिटेल्स मैं पता कर सकूं वो मैं पता करूं। तो आई वाज फैसिनेटेड कि ये जो सुपरनोवा का डिस्कवरर था, उसका नाम है इयन शेल्टन। वो एक टेलीस्कोप ऑपरेटर था चिली में, और ये सुपरनोवा जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर से नजर आता था, क्योंकि लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नजर नहीं आते, वो सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर से नजर आते हैं, और वहाँ पे खूबसूरत उसकी साइट है। तो वो उस वक्त एक पिंक फ्लॉयड, एक रॉक ग्रुप है, वो उसकी एक एल्बम द वॉल सुन रहा था, और उसके जो लिरिक्स थे गाने के वो ये थे कि वी डोंट नीड नो एजुकेशन। और उस वक्त वो बाहर निकला वहाँ पर ऑब्जर्वेटरी से, और उसने ऊपर लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड्स की तरफ देखा, तो उसमें एक ब्राइट सा सितारा नजर आया जो अनयूजुअल था, यानी कि रूटीन में रेगुलर नजर नहीं आता था। तो उसने कहा कि क्या ये सुपरनोवा हो सकता है। वो वापस गया और उसने चार्ट्स को देखा, और पता चला कि वाकई वो एक सुपरनोवा था। मेरे लिए अगले दिन फौरन से जाके जो है मैंने कहा यार ये पिंक फ्लॉयड कौन सा ग्रुप है, और उसकी मैंने एल्बम जो द वॉल वो खरीदी, और वो कैसेट टेप्स पे। यार वो सीडीज भी नहीं थी, आप लोगों के लिए तो शायद सीडीज भी जो है वो पुरानी हो गई, ये मैं बात कर रहा हूँ कैसेट टेप्स की। और उसके बाद से 90s में भी जब मैं ऑब्जर्वेशंस के लिए जाता था, या 2000s में मेरा बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस थी वो चिली में थी। तो जो साउंड ट्रैक है ऑब्जर्वेशंस का, वो मेरे लिए भी पिंक फ्लॉयड था। बल्कि द वॉल तो नहीं, बल्कि उनकी कॉल एल्बम है विश यू वर हियर, वो मैं हमेशा से ऑब्जर्वेशंस के शुरू में मैं वो प्ले करता था। और जस्ट एज अ साइड नोट, पिंक फ्लॉयड और साथ में नुसरत फ़तेह अली खान, आई थिंक ये दो मेरी कांस्टेंट रोटेशन में होते थे, पूरी रात वो चलते थे, क्योंकि ये दोनों का जिस किस्म का म्यूज़िक है वो आपको ट्रांसपोर्ट करता है एक लिहाज से बिल्कुल एक स्पेस में, कायनात में। और न सिर्फ ये, बल्कि 1989 में 2 साल के बाद इस सुपरनोवा के वहाँ पे मेरी एक एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी थी जो हम उम्र लोगों के साथ हमने मिलकर बनाई थी, एस्ट्रोपाक के नाम से, एमेचर्स एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान।
اور پھر ہم نے یہ رپورٹ پبلش کی تھی، اس کا نام تھا سپر نووا شیلٹن، اور یہ ہم نے اس کے اوپر پورا سمپوزیم کیا تھا، اور آپ اس میں دیکھیں ہم نے کافی محنت کی تھی، اس کے اوپر لکھا تھا سپر نووا کیسے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کے ریمننٹس کیا بچتے ہیں، وائٹ ڈوارف کیا ہے، نہ صرف یہ بلکہ وائٹ ڈوارفس، بلیک ہولز اور نیوٹران سٹارز جو ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یہ 1989 کی بات ہے۔ تو ایک بہت بڑی مسٹری ہے کہ اس سپر نووا کے بعد کیا بچا۔ اب ہمارا سورج جو ہے اس کا اختتام سپر نووا سے نہیں ہوگا۔ سپر نووا جو ہیں وہ خالی وہ ستارے ہوتے ہیں جو ہمارے سورج سے 8، 10، 20 گنا جو مادہ زیادہ رکھتے ہوں، اور اس کی اینڈ سٹیج یا تو نیوٹران سٹار ہوتی ہے یا بلیک ہول۔ اب بلیک ہول کے اوپر تو کافی اور میرے ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہ چیک کر سکتے ہیں۔ نیوٹران سٹار وہ بھی بہت ہی عجیب اور حیرتناک قسم کی چیز ہے۔ اب نیوٹران سٹارز جو ہیں کافی چھوٹے ہیں، اس سے سائز تقریباً 15-20 کلومیٹر، سمجھیں کراچی یا لاہور جیسے سائز میں، اور وہ جو تمام ان کا جو مادہ ہے وہ نیوٹرانز کا بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ ستارہ جو ہے وہ کلیپس ہوا سپر نووا میں، تو اس کا جو ڈینسٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہوئی کہ جو ایٹمز کے الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ بھی نیوکلیس کے اندر چلے گئے، تو وہ نیوٹرانز بن گئے، اور وہ نیوٹران سٹار بن گئے، اور اس کی ڈینسٹی بے انتہا زیادہ ہے۔ بلکہ اگر آپ اس کا تھوڑا سا بھی مٹیریل لیں، ایک آپ کا چونٹی جتنا، وہ بھی جو ہے پاکستان کی تمام جو گاڑیاں ہیں ان کو وہ بیلنس کر دے گا۔ تو بڑا سوال یہ تھا کہ سپر نووا 1987 کے بعد نیوٹران سٹار بچا یا بلیک ہول؟ اب نیوٹران سٹار سے بنتے ہیں تو ایک اور پارٹیکل ایمٹ ہوتا ہے، نیوٹرینوز۔ اسٹرانومرز نے نیوٹرینوز ڈیٹیکٹ کیے تھے سپر نووا 1987 کے بعد، تو خیال تھا کہ نیوٹران سٹار بنا تو تھا، لیکن بننے کے بعد وہ اگر اس کے اوپر اور مادہ آس پاس سے بنے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کولیپس ہو گیا ہو بلیک ہول میں اس کے بعد۔ لیکن تو یہ ایک بڑی مسٹری تھی کہ وہاں پر نیوٹران سٹار موجود ہے یا نہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک نیوٹران سٹار کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کریں۔ جیسا میں نے کہا کہ اس کا سائز جو ہے وہ کافی چھوٹا ہے، وہ تو ایک شہد جیسا سائز ہے، اس کو ہم اتنی دور کیسے دیکھیں؟ اب اسٹرانومرز اکثر نیوٹران سٹارز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں پلسز سے، ان کو اسٹرانومرز کہتے ہیں پلسارز۔ اب پلسارز کیا ہے؟ وہ یہی نیوٹران سٹارز ہیں جو بے انتہا تیزی سے گھوم رہے ہیں، اور وہ ایک ریڈیو ویوز، ریڈیو پلسز ایمٹ کرتے ہیں۔ اب تمام پلسارز جو ہیں وہ تو نیوٹران سٹارز ہیں، لیکن تمام نیوٹران سٹارز پلسارز نہیں، اور ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ پلسارز کا جو ایگزیکٹ میکنزم ہے یہ ریڈیو پلسز کا، وہ کس طرح سے آن ہوتا ہے یا کیوں وہ پلسز دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کچھ نیوٹران سٹارز ہیں وہ کبھی بھی ریڈیو پلسز نہیں دیتے، تو اگر وہ ریڈیو پلسز نہ دے رہے ہوں تو پھر ان کو ڈیٹیکٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو 1987 یہ جو سپر نووا ہے، اس کی یہ بہت بڑی تلاش چل رہی ہے کہ وہاں پر نیوٹران سٹار موجود ہے یا نہیں۔ اب جیسا میں نے کہا، اس سپر نووا کو کافی ٹیلیسکوپس نے آبزرو کیا ہے۔ یہ تصویر ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی ہے، جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو مٹیریل ہے جو ایکسپلوڈ ہوا تھا وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے پچھلے 33 سالوں میں، اور وہ جو شاک ویو ہے وہ سراؤنڈنگ جو مٹیریل تھا جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں انٹرسٹیلر میڈیم، وہ اس سے جا کر ٹکرا رہا ہے۔ لیکن اس نیوٹران سٹار کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ ابھی ایک نیا پیپر پبلش ہوا ہے جس میں انہوں نے نئی آبزرویشنز دی ہیں اتاکاما لارج سب ملی میٹر ارے کی، یا آلما۔ یہ ٹیلیسکوپ بھی چلی میں ہے، اور اس نے ایک بلاب ڈیٹیکٹ کیا ہے۔ یہ تقریباً سینٹر میں ہے، تھوڑا سا آف سینٹر بلاب ہے، اس کا سائز جو ہے وہ تقریباً ہمارے بلکہ نظام شمسی سے بھی کم ہے، یعنی کہ ہمارے نظام شمسی سے چھوٹا ہے یہ بلاب۔ لیکن
یہ بلاب جو ہے وہ تقریباً 5 ملین ڈگریز اس کا ٹیمپریچر ہے. خیال یہ ہے اسٹرانومرز کا کہ یہ جو ٹیمپریچر ہے، یہ جو اس کی گرمی ہے، وہ ایک سینٹرل نیوٹران سٹار کی وجہ سے ہے. اب یاد رکھیں، ہم وہ نیوٹران سٹار ڈائریکٹلی تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کا سائز تو بہت کم ہے، لیکن اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کافی زیادہ گرم ہوگا. اور ماڈلز، تھیوریٹیکل ماڈلز یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہاں، اس قسم کے ٹیمپریچرز کے اگر اس کے قریب جو گیسز ہیں وہ تقریباً کچھ ملین ڈگریز ٹیمپریچر پر ہو سکتی ہیں. نہ صرف یہ، بلکہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جو بلاب ہے وہ بالکل سینٹر میں موجود نہیں. اب یہ جو سپر نووا ہوا تھا 1987 میں، وہ دراصل اے سیمیٹرک تھا. مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا میٹر اس کا جو ہے جب ایکسپلوڈ ہوا تو وہ تھوڑا سا ایک سائڈ پر زیادہ ایجیکشن ہوئی، دوسری سائڈ پر تھوڑی کم تھی. اس کا مطلب یہ ہے، یہ نیوٹن کے تھرڈ لا، یہ جو لاز آف فزکس ہے وہ کائنات میں ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں. تو نیوٹن کے تھرڈ لا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے، وہ ایکشن اور ری ایکشن والا، کہ اگر آپ کا تھوڑا سا اے سیمیٹرک ایکسپلوژن ہوگا تو جو بھی چیز بچی وہ تھوڑی سی دوسری طرف جائے گی. اور ان اسٹرانومرز نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر اس اے سیمیٹرک ایکسپلوژن کی وجہ سے نیوٹران سٹار کتنی دور ہوگا سینٹر سے، تو یہ جو بلاب ہے وہ ایگزیکٹلی اس جگہ موجود ہے. تو یہ جو آف سینٹر ہیٹڈ بلاب، یہ بلکہ اور ثبوت دیتا ہے کہ غالباً یہ نیوٹران سٹار اس کے اندر موجود ہے. تو اب ابھی بھی ایک طرح سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہمیں ڈیفینٹ پروف تو نہیں ملا ہے، لیکن اسٹرانومرز کہتے ہیں کہ کافی جو ایویڈنس ہیں وہ یہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ نیوٹران سٹار وہاں پر موجود ہے. اور اب ہم اس بلاب کو اور سٹڈی کر سکتے ہیں اور دیکھیں گے شاید ہم وہ پلسز دیکھنا شروع کریں، وہ جو نیوٹران سٹارز ہوتے ہیں جب وہ ریڈیو پلسار بنتے ہیں. لیکن کمال کی چیز یہ ہے کہ یہ اسٹرانومرز کے لیے، انسانوں کے لیے سب سے ینگ یا سب سے نو عمر نیوٹران سٹار ہے. آپ سوچیں کہ یہ جو اس نیوٹران سٹار کی عمر ہے وہ صرف 33 سال ہے. 33 سال پہلے، 33 سال پہلے یہ نیوٹران سٹار بنا تھا، اور اب اس کو ہم نے آبزرو کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس کو جب ہم اور آبزرو کریں گے تو یہ ہمیں اور بتائے گا کہ سپر نووا کیسے ہوتے ہیں اور سپر نووا کے بعد جو ریمننٹس ہیں وہ کیسے بچتے ہیں. لیکن میرے لحاظ سے یہ ایک امیزنگ چیز ہے کہ جب ہم کائنات میں آبجیکٹس کی بات کرتے ہیں کہ یہ لاکھوں، اربوں، کروڑوں سالوں کی، یہاں پر ہم صرف بات کر رہے ہیں ایک نیوٹران سٹار جو صرف 33 سال اس کی عمر.